السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ورکرز، ان کے کارکن اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران انہوں نے بلٹس کا مقابلہ کیا، انہوں نے واٹر کینن کا مقابلہ کیا، انہوں نے ٹیئر گیس شیل کا مقابلہ کیا۔ تمام رکاوٹیں، چاہے وہ راوی روڈ پر تھی، چاہے وہ دریا راوی کے پل پر تھیں، چاہے وہ شادرہ پر تھی، ان تمام جو بھی رکاوٹیں سامنے آئیں ان کو وہ عبور کرتے ہوئے الٹیمیٹلی آخر کار وہ اسلام آباد کی طرف ڈی ٹی روڈ کے ذریعے سے گامزن ہے، رواں دواں ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا امپیکٹ بھی ہے۔ ایک طرف یہ ہوا کہ جب سے انہوں نے اس دھرنے کا مارچ کا اعلان کیا، حکومت نے انٹرنیٹ سروس بند کی ہوئی ہے، پورے شہر کو بلاک کیا ہوا ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ حکومت کو ہے۔ میرا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ بند، لوگ پریشان، اس کا سارا ملبہ جو ڈالا جا رہا ہے وہ ڈالا جا رہا ہے تحریک لبیک کے کارکن جو ہیں ان کے اوپر کہ جی ان کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن نے اپنی تحریک چلائی ہوئی ہے، وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ایک طرف IMF کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب حکومت ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں الٹیمیٹلی اس کا پریشر حکومت پہ آ رہا تھا۔ تو حکومت کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایک نواں کٹا کھولنے کی ضرورت تھی۔ تو اس کا کتنا فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا یا اس کا کتنا نقصان گورنمنٹ کو ہوگا، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی جو کہ پہلے دن سے تحریک لبیک کے جو ایشوز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں، چاہے وہ عدالتی کارروائی ہے، چاہے وہ یتیم خانے کا دھرنا ہے، وہ آپ کو لمحہ با لمحہ چیزوں کی ڈیولپمنٹس کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ میری مراد میاں داؤد صاحب سے ہے، وہ لبیک کے جو کارکن ہیں ان میں بڑے پاپولر ہیں اور وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود وٹنس کی ہیں۔ تو میں میاں داؤد صاحب سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید پتہ نہیں انہوں نے ان کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیشنلی گورنمنٹ بدنام ہو رہی ہے اور جناب لوکلی انہوں نے لوگوں کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، حالانکہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کی بجائے، اور لگ رہا ہے کہ لوگوں کی سمپتھیز ان کے ساتھ ہیں۔ جو گورنمنٹ امپریشن دینا چاہ رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن بہرحال اصل چیزیں آپ کو میاں داؤد بتائیں گے۔ جی میاں صاحب۔ بابر صاحب، آج جب صبح میں راوی آزادی فلائی اوور اور راوی روڈ کے پاس جب موجود تھے تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ چند ہزار جو ہیں وہ کارکنان ہیں، لیکن اچانک جب ان کے آزادی مارچ سے روانگی کا وقت آیا تو یہ تعداد کم سے کم جو ہے 5 سے 7 ہزار کے قریب ہو گئی۔ اور پھر ہوا یہ کہ جیسے کل ریاست نے طاقت کا بدترین استعمال کیا، ہانسو گیس کے ہینڈ گرنیڈز تک پھینکے اور لوگوں کے اوپر اس طریقے سے آنسو گیس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چلایا۔ میں نے زخمیوں کی جو حالت دیکھی ہے نا آج صبح، اس میں ان زخمیوں کے زخموں سے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کو ربڑ کی گولی لگی ہے یا اس کو آنسو گیس کا شیل لگا یا اس کو کوئی آنسو گیس والا ہینڈ گن، وہ کوئی اور چیز استعمال کی گئی ہے جو یا کسی کی تھائی پھاڑ کے دوسری طرف نکل گئی ہے۔ اب ربڑ کی گولی سے تو یہاں سے کراس نہیں ہو سکتی، آنسو گیس کا شیل تو یہاں سے کراس نہیں ہو سکتا، اور وہ پھر کیا حکومت نے آج بدترین استعمال کیا ہے، چیزیں استعمال کی ہیں پولیس نے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں آج صبح بھی تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ وہاں پہ زخمی ہیں، شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنے ان کارکنوں کو خود فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں یا عیدی والے دے رہے ہیں، عیدی والوں کا شکریہ۔ حکومت تو ان کو کل رات جو ہے ہسپتال میں منتقل کرنے نہیں دے رہی تھی تحریک لبیک کے کارکنوں کو، آج عیدی والے پہنچے ہیں، آج وہ ان کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں۔ وہاں سے وہ نکلے ہیں آزادی چوک سے، پھر آگے گئے ہیں بتی چوک کراس کیا انہوں نے، آگے راوی کے بارے میں کل رات سے بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ جی رینجرز لگا دی ہے، پولیس کی بڑی تعداد لگا دی ہے، یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، راوی کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے۔ آپ بلیو کریں میں ساتھ ساتھ رہا ہوں، 10 منٹ نہیں لگے ہوں گے
نہ وہاں پہ کوئی رینجرز اہلکار نظر آیا, نہ کوئی پولیس اہلکار لگا. اچھا میاں صاحب, اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پولیس کو زبردستی ڈنڈا دے کے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بالکل نیم مردہ نیم دلی سے وہ پولیس کے رویے سے نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے, اور یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کریٹ کروایا. اب آپ دیکھیں DGISI کا ایشو پچھلے پورے 15 دن ڈسکس ہوتا رہا پاکستان کے اندر, آج ڈسکس ہو رہا ہے نہیں. ہر ایک کا فوکس کس کے ہے؟ تحریک لبیک پہ. وہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, اور یہ آج کا ٹاپ ٹرینڈ ہونا چاہیے, ٹاپ ٹرینڈ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ڈسکس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, نہ میڈیا پہ, نہ ٹویٹر پہ, نہ فیس بک پہ, نہ پبلک میں. آپ دیکھیں کہ IMF کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے, یہ ڈسکس ہو رہا پاکستان میں بالکل نہیں ڈسکس ہو رہا. اب آپ دیکھیں کہ بدترین جو مہنگائی ہے اور جس کے اوپر حکومت کو شدید گالم گلوچ ہو رہی تھی گزشتہ 1 ماہ کے اندر, اس کے اوپر ڈسکس ہو رہا, بالکل ڈسکس نہیں ہو رہا. تو یہ اس بات کو تھوڑا سا پولیٹیکل اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو تحریک لبیک کا معاملہ ہے ایشو اس کو بگاڑا تاکہ اس کا اپنی ذات کے لیے سیاسی فائدہ لیا جا سکے, اور وہ سیاسی فائدہ لیا بھی ہے. آج پورے پاکستان میں ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے, تحریک لبیک کا دھرنا. کسی کا دھیان نہیں جا رہا کہ بھائی جان ہفتہ پہلے انہوں نے 10 روپے لیٹر پیٹرول بڑھایا, ہفتہ پہلے انہوں نے بجلی کی قیمتیں جو ہیں اس ماہ میں 3 دفعہ بڑھا دی. میاں صاحب ایک اور بڑا اہم ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا تھا جی, پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے, فیٹف میں ہم گرے لسٹ میں ہیں اور انہی کی وجہ سے گرے لسٹ میں ہیں, تو اس لیے مجبوری ہے کہ ان کو نظر بند کرنا. تو فیٹف نے تو اس چیز کو میرا خیال کوئی صلاح نہیں دیا, انہوں نے تو 3 مہینے کے لیے مزید فیٹف میں رکھا, مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 3 سال بھی وہ اسی طرح سے رکھیں گے. بابا صاحب دیکھیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کے بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں پاکستان کے ہر طبقے کے ساتھ. اب دیکھیں کہ اگر میرا سوال یہ ہے, فیٹف اگر اگلے 1 سال کے لیے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھتا ہے تو آپ کیا اس حافظ سعد رضوی کو 1 سال کے لیے نظر بند رکھیں گے جس کے حق میں 3 عدالتی فیصلے آ گئے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑیں؟ تو یہ تو بالکل ایکسکیوز ہے کہ آپ اس طرح بیسیکلی حکومت نے عالمی دباؤ ہے, یہ دباؤ, یہ کوئی عالمی دباؤ نہیں ہے, عالمی دباؤ نہیں ہے, لوکل دباؤ اتنا ہے کہ پیپلز PTI کے MP MNA جو ہیں ان کے اپنے کارکن اپنے MPs کے پیچھے جو ہیں وہ ڈانگا سوٹا لے کے لب دے پھر دینے, سانو کہتے لبو صحیح سی تواڈے جو لتر پریڈ کرنی ہے انہوں نے کرنی. مہنگائی, لوگ مر گئے ہیں سر, 10 روپے لیٹر پیٹرول بڑھایا گیا ہے, بجلی کی قیمتیں 5-6 روپے آپ نے بڑھا دی کی ہیں, اور تنخواہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں. میاں صاحب ایک اور چیز, انہوں نے اس جو تحریک لبیک کا جو ایشو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے 3 دن سے بلکہ 4 دن سے پورے لاہور کی انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہو رہی تھی گورنمنٹ کے اگینسٹ وہ نہ ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس میں یہ کامیاب ہوئے ہیں؟ بالکل کامیاب نہیں ہوئے سر. آپ دیکھیں کہ آج بھی ٹویٹر کے اندر لبیک کا پرامن دھرنا ٹاپ ٹرینڈ ہے, لبیک ناموس رسالت مارچ ٹاپ ٹرینڈ ہے. ایک ٹرینڈ ایسا چل رہا ہے PTI ٹیررسٹ, یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ حکومت اگر اس طرح کے کوئی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے انٹرنیٹ سروس بند کرنے سے لوگ بولنا چھوڑ دیں گے, لوگوں کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, لوگ آپ کو آج ٹویٹر کے اوپر تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کل بندے مارے, آپ کے اوپن مارے, آپ نے ان کو گھیر کے لا کے مارا, اور آپ پھر بھی اس کو روک نہیں سکے. آج تحریک لبیک کا دھرنا یہاں سے نکل پڑا, اور یہ انہوں نے پوری پلاننگ کی کہ جی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. 5 منٹ بھی کسی بھی پڑاؤ کے اوپر نہ کوئی سامنا نہیں کر سکا حب رسول کا. آپ ان کا کل ایک ویڈیو چل رہی ہے, 1 سال کا بچہ لے کے میاں بیوی دونوں وہاں پہ پہنچے, آپ ان کے ساتھ کر لیں بحث, ان کو اپنی جان سے. میاں صاحب ایک اور بڑی, سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, ایک بڑی اہم چیز, آج شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اچانک واپس آ گئے ہیں. پرائم منسٹر نے ایک مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے جس میں شیخ رشید ہیں, جس میں نور الحق قادری ہیں, اور پنجاب سے راجہ بشارت ہیں. اب شیخ رشید صاحب ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے آتے ساری اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم جتھوں کو اسلام آباد میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے. یعنی کہ وہ شیخ رشید یہ بات کر رہا ہے جو پرائم منسٹر جب عمران خان کا اس وقت دھرنا تھا 126 دن کا, وہ کہتے ہیں کہ بڑا کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا تھا, وہاں پر یہ نعرے لگایا کرتے تھے. اب کوئی اور بندہ اپنے ڈیمانڈ کے لیے, اپنے جائز حق کے لیے اگر اسلام آباد جائے تو وہ جتھا بن گیا. نہیں, آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں, یہی تحریک انصاف اور جسے یہ جتھا کہہ رہے ہیں, ان کو یہ اپنے بھائی کہہ رہے تھے
جب الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ مل کے مجاہد ختم نبوت کی بات کر رہے تھے. اور میں بالکل واضح طور پہ اس بات کو پولیٹیکلی بھی دیکھ رہا ہوں اور صافیانہ طور کے اوپر دیکھ رہا ہوں. شیخ رشید صاحب جتھوں کو نہ آنے دیں بھائی, یہ جو آ رہے ہیں یہ جتھے نہیں ہیں, یہ وہ عاشق رسول ہیں جو وہاں تک پہنچیں گے. آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں, یہ آپ کو وہاں پہ فیض آباد پر دھرنا دے کر بھی دکھائیں گے, یہ آپ کو فرانسیسی سفیر پاکستان سے ملک بدر اس دفعہ کروا کر بھی دکھائیں گے. اور اللہ نہ کرے شیخ رشید صاحب ان سے مذاکرات کرنے نہ جائیں, نہ پیر نور الحق قادری صاحب ان سے مذاکرات کرنے چاہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی شیخ رشید صاحب نے اور اسی پیر نور الحق قادری صاحب نے پہلے تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ معاہدہ کیا 2020 کے اندر, پھر اسی معاہدے کی توثیق کی 2021 کے اندر, پھر اس کے اوپر سے مکر گئے اور آج اسی تحریک لبیک کو جتھا کہہ رہے ہیں. اس میں ایک اور اہم پوائنٹ جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب لاسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں گورنمنٹ نے کہا تھا جی ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور پارلیمنٹ میں اس میں ڈبیٹ ہوگی اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اس پہ عمل درآمد ہوگا. جی ہاں, یہ انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے انہوں نے اس حد تک انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ پہ اگر پریشر ہے تو گورنمنٹ خود نہ کرے, اس کو پارلیمنٹ میں ریفر کر دیا جائے. تو میرا مطلب یہ ایک بڑی جائز بات تھی کہ پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہم کو بھی منظور ہوگا, یہ ایک ڈیموکریٹک سینس بھی ہے. تو یہ تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں اس کو لے کے جا سکے. پارلیمنٹ میں اس وجہ سے نہیں لے کے جا سکے, جیسے اس کی وجہ ہے آپ اس پورے ایشو کے تحریک لبیک کے ایشو کی پوائنٹس سامنے رکھیں, آپ کو ہر جگہ کے اوپر حکومت جو ہے اس ایشو کو ایکسپلائٹ کرتی نظر آئے گی اور تحریک لبیک جو ہے وہ پاکستان کے امن کی خاطر بات کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ ریجیکٹ کر دیتی, تحریک لبیک نے مان لینا تھا. آج بھی یہ کر دیتے تو انہوں نے مان لینا تھا. آپ تحریک لبیک کے حق میں حافظ رضوی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, ہم ان عدالتی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کر دیں, چھوڑ دیں, وہ کوئی لانگ مارچ نہیں کریں گے. آپ وہ پاگل نہیں ہیں تحریک لبیک کے لوگ, آپ ان کو بطور ریاست ان کو جا کے قائل کریں کہ ہماری عالمی مجبوری ہے, ہم عالمی ممالک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ہم اس طرح کا چیزیں نہیں ایگریویٹ کرتے, ہم اس کے اوپر ڈبیٹ کرتے ہیں, دنیا میں بات پھیلاتے ہیں. آپ ان کو قائل کریں, وہ کر لیں گے. وہ اگر مغربی ممالک جو ہیں وہ اپنا نیریٹو چلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو ان کو قائل کیا جائے کہ ہم بھی پڑھے لکھے طریقے سے اپنا نیریٹو جو ہے چلاتے ہیں, لیکن ایسا کیا نہیں گیا. یہ سارا کچھ بابر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے کیا گیا کہ حکومت اس سارے ایشو کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی. اب دیکھیں الیکشن سر پہ آنے والا ہے اور حکومت کی 2 سال پہلے ہی جو ہے جیسے میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈانگا سوٹے لے کے پی ٹی آئی دے ایم پی ایم نے لب دے پھر دینے 2 سال پہلے ہی. اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کا تنازع کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے سر, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم نے پوری کی پوری پاک فوج کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی نہیں ہوا اور بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی تھی, ہر اینگل سے بات ہونا. اس ساری چیز کو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے تحریک انصاف نے موو کیا اور آج صورتحال یہ ہے کہ صرف اور صرف تحریک لبیک کا دھرنا ڈسکس ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر کوئی ایشو ڈسکس نہیں ہو رہا. بہت شکریہ داؤد صاحب. بالکل میں میاں داؤد صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ بڑے آرام سے ڈائلاگ کے ذریعے سے, افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل ہو سکتا تھا. تحریک لبیک وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, وہ بھی پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ کھنڈروں میں چلا جائے. وہ فلیکسیبلٹی بھی شو کرنے کو تیار ہیں, لیکن گورنمنٹ لگ رہا ہے کہ ڈائلاگ کا رستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے, جو مطلب کہ فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے, اس کے پیچھے وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ فوکس چینج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ ساری چیزیں ہیں اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے. لیکن میں میاں داؤد صاحب کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہ سچے کارکنان رسول ہیں, وہ عاشق رسول ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ اسلام آباد جائیں گے اور اپنے مطالبات جو ہیں منوائیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں بتا دوں کہ حکومت نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ آج اس کے ڈائلاگ سٹارٹ ہو جائیں, تو اس پہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں, ہمارے ساتھ ٹیون ان رہیں اور انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیلز اس والے سے بتائیں گے. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ.